بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم نے 3 تجزیہ کاروں کو زحمت دی ہے تاکہ ذرا ان سے ایک آف کورس ان کا اوپینین ہے جو کہ ایک نیوٹرل اوپینین ہوگا، ظاہر ہے جو کہ کسی سیاسی جماعت کا اوپینین نہیں ہوگا، وہ جان سکیں، ایشوز کو سمجھ بھی سکیں اور ذرا بات بھی کر سکیں۔ اس پر ہم کریں گے سیاست میں یہ بات، لیکن آغاز میں ذرا ہم کوشش کریں گے تھوڑا آسان انداز میں، ذرا سہل انداز میں، ایک ایسا ایشو جو کہ مجھے لگتا ہے اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ اہم ایشو ہے، ایک ایسا ایشو جو کہ مجھے لگتا ہے آج کی دنیا میں دنیا کا سب سے زیادہ اہم ایشو ہے، اس لیے کہ اس کی بہت سارے اس کے اثرات ہوں گے ہمارے ملک پر، اس ملک پر، خطے پر اور دنیا پر، وہ افغانستان۔ ذرا اس سے آغاز کرتے ہیں اور ذرا اس ایشو کو تھوڑا سا سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں آسان الفاظ میں، اور پھر اس کا اثر کیا ہوگا پاکستان میں، اس پر بھی ہم ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے، اس کے بعد طالبان قابض ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ روزانہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور اخبار کھولتے ہیں یا انٹرنیٹ پر آپ فارغ وقت میں کوئی بھی نیوز ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ طالبان نے اتنا مزید قبضہ کر لیا ہے۔ اب سب کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں کہ اور پھر ایک ویڈیو جو کہ میں تو پوری نہیں دیکھ سکا، لیکن اگر آپ نے دیکھی ہو کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے کچھ افغانستان کے فوجیوں کو مارا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ میری اس رائے کو سے تجزیہ کار ایگری نہ کریں، لیکن آنے والے دنوں میں شاید اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھیں گے۔ تو افغانستان کے اندر کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں پاکستان میں کیا ہوگا، امریکہ پاکستان سے کیا چاہے گا، ہم امریکہ کو کیا دے پائیں گے، افغان مہاجرین آئیں گے تو ہم روک پائیں گے یا نہیں روک پائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں روک پائیں گے تو کیا ہوگا، ذرا سب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا آغاز میں آپ سنیے کچھ بیانات، پھر ذرا پینلسٹ سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرا طالبان ہے، یہ وہ والا طالبان نہیں۔ آپ سب کو یاد ہے اگر کہ 1996 میں طالبان کی حکومت آئی، دنیا میں صرف 3 ممالک تھے جنہوں نے اس کو قبول کیا، اور وہ سارے آپ کو یاد ہو بامیان کے مجسمے توڑنا، یہ وہ سارا کچھ۔ وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مختلف طالبان ہے۔ کیا کہتے ہیں سنیں؟ ہو گئے، اور امریکہ کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اگر وہ مارتے ہیں اپنی مخالف کمیونٹیز کو مارے ہیں تو میرے خیال امریکہ کی ڈیل ہی ان کے ساتھ ہوئی ہے، باقی سب انہوں نے تو وہ اس کو لا ہی نہیں سکے کابل کو اس کے اندر۔ ایک سیلفش اپروچ تو امریکہ کی طرف سے ہوئی، کیونکہ اب کل سے ان کا فوجی نہیں مر رہا ہوگا، یعنی جب سے نکل جائیں گے تو اب پھر جو مسئلہ ہوگا پاکستان کو ہوگا، وہاں کی طالبان مخالف کمیونٹیز کو ہوگا، تو یہ ایک پہلے بھی ایسے ہوا تھا نا، جب یہ گئے تھے اٹھ کے چلے گئے تھے، ہاں تو تاریخ نے دہرایا اپنے آپ کو یہ۔ اور دوسری بات یہ انگریز بھی محفوظ رہے تھے، ہم نے ایک دوسرے کو مارا تھا، صحیح ہے، ان کا مارنے کے لیے ہم ہی رہ گئے آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے، اور وہ میرا خیال ہے ان کا انٹرسٹ نہیں۔ دیکھیں امریکہ کا جو بنیادی انٹرسٹ ہے نا وہ یہ کہ اب افغانستان کی سرزمین کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہ ہو جس سے امریکہ کے ہوم لینڈ کو خطرہ جو ایک اور القاعدہ کو جنم دے، جو ایک اور 9/11 ان کا بیسک وہ ہے، اور ان کو کوئی یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اگر یہ یقین نہ ہوتا تو نہ چھوڑ کے جاتے۔ نہیں میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا وہی ہے، دیکھیں نا ان کے پاس 2 آپشن تھے کہ جی ہم یہاں وہ بیٹھے رہیں اور اپنے فوجیوں کو مرواتے رہیں، یا ہم چلے جائیں اور کوشش کریں کسی طریقے سے کہ یہاں پہ اس طریقے سے دہشت گردی جو ہے وہ جنم نہ لے، اس لیے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا فٹ پرنٹ رکھنا چاہتے ہیں ادھر افغانستان کے ارد گرد۔ اس بیسس کی بات اب آج کل بڑا ایک کنٹروورسی کھڑی ہوئی بھی ہے، بیسس نہ بھی ہوں لیکن ان کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایبلٹی چاہیے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اس دہشت گردی کے خلاف کوئی ایکشن کر سکتے۔ سلیم صاحب کہتے ہیں بھئی افغانستان سے امریکی فوجی گئے، امریکہ تھوڑی گیا ہے، آپ اگری کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بات کہ ان کی ایجنٹس کی صورت میں یا اور حوالوں سے باقی پریزنس ہے، بہت حد تک یہ بات ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے تو اپنی جان چھڑا دی ہے۔ ایشو اب ہے ہمارے ساتھ کیا، ہاں یہ بتائیں میں اس راؤنڈ میں چاہتا ہوں یہ ڈسکس کریں پاکستان۔ دیکھیں بس 3 چیزیں، پہلی چیز ریفیوجیز سب سے بڑا ایشو، دوسری چیز ٹیررزم اور ٹی ٹی پی، اور تیسری چیز جو میرے خیال میں شاید ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ کہ دیکھیں پاکستان کا جو پورا معاشرہ تھا وہ 8 سے چند سال پہلے بٹا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا 5 6 7 سال پہلے جب دہشت گردی عروج پہ تھی، اور آدھے لوگ کہتے تھے نہیں بات تو ٹھیک ہے، دیکھیں ان کو سمجھائیں بھائی ہیں ہمارے، وہ ایک ڈیویژن تھا ہمارے معاشرے میں، بالکل تھا۔ پھر اے پی ایس ہوا، صحیح ہے، اس کے بعد ایک دم کہ حد ہو گئی یار مارو۔ سوال یہ کہ وہ اے پی ایس سے وہ ڈیویژن جو ہمارا معاشرہ بٹا ہوا تھا وہ اس کے بعد وہ جو کنفیوژن تھا ختم ہو گیا تھا یا اس کے اوپر ایک ڈھکن آ گیا تھا؟ یہ کنفیوژن پھر نکلے گا، ابھی سے نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ اور کس صورت میں نکلے گا کہ کیا کہیں گے لوگ سوسائٹی کے اندر؟ ابھی جو مشرف بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہاں نہیں ہے تو صحیح ہے، وہ جو ایک ایڈمریشن ہے وہ آلریڈی آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی۔ میں خود ایک ٹی وی پروگرام کا حصہ تھا، ابھی وہ سارے دوست یہاں موجود نہیں ہیں اس لیے ان کا نام نہیں لیتا، جہاں 2 دوستوں نے رائے دی آج سے 6-8 مہینے پہلے کہ بھائی نظام انصاف تو طالبان کا تھا نا آئیڈیل، دیکھیں نا وسیم مدامی صاحب، ان میں جہاں کسی کے پیسے بھی چوری ہوتے تھے تو فوراً ان کو انصاف ملتا تھا، تو یعنی یہ تو ہم میں سے لوگوں کا اگر یہ خیال ہے تو پھر یہ نیریٹو پاکستان کی سوسائٹی میں تگڑا ہوگا، گورنمنٹ میں آئیں گے تو یہ نیریٹو اور تگڑا ہوگا، اور اس سے جو ہماری جو سوشل کنفیوژن ہے وہ مزید بڑھے گی، وہ جو کسی طریقے سے اس کو اگر ٹانکے لگے تھے وہ ٹانکے اب ٹوٹیں گے، اور پھر اس سے ہمارا کیا ہوگا پھر؟
دیکھیں ڈھکن اور ٹانکے یہ دو الفاظ بہت میرے خیال ہے کہ اہم ہیں، بامانی ہے. ہاں بہت زیادہ. کسی بھی عنصر پہ چاہے وہ مجھے اور آپ کو جیسا بھی لگے، اس معاشرے کا حصہ اگر کوئی ہو اور وہ چیخیں مار رہا ہو، وہ کہہ رہا ہو لیٹ سے وہ مذہبی شدت پسندی ہوں، کیونکہ یہ بات ان کی ہو رہی ہے، اور ہم کہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں سننی، تم بیکورڈ ہو، تم دہشت گرد ہو، تم شدت پسند ہو، اور ہم اس پہ ڈھکن لگا دیتے ہیں. کچھ ایسے معاشرے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ڈھکن بالکل ٹائٹ بند ہو جاتا ہے اور وہ آواز دب جاتی ہے. اور میں نام لے دیتا ہوں، ایجپٹ میں، مصر میں جس نوعیت کی زیادتی جو ہے وہاں کی جو عسکری قوت ہے وہ کرنا جانتی ہے اور کھلے عام کرتی ہے، اس کا پوری دنیا اس کو انڈورس بھی کرتی ہے، اس کے ہیومن رائٹس پہ بھی کوئی نہیں پوچھتا اور وہ دبا دیتے ہیں. اچھا اس طرح کے کئی بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. اچھا لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ اس ملک میں جب اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن پھر وہ آدھا کھلا ہوا ڈھکن رہ جاتا ہے، پھر اس میں جو ہے کوئی جادو کی جو ہے کوئی چھڑی جو ہے وہ یوں کرتا ہے اور اچانک وہ جو ہے بوتل سے جینی جو ہے وہ پھر سے نکل آتا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان ایک بہت ہی ڈائیورس ملک ہے. ہمیں لگتا ہے جیسے ہم چار مرد بیٹھے ہیں، ہمیں عادت ہے کہ مطلب چار ایک ہی قسم کے ریلیٹیولی کراچی اور بیسکلی کراچی کے، یا جیس طرح میں اور آپ ہیں، یا مطلب ادھر پنجاب سائڈ کے جو ہے کچھ لوگ، لیکن ایکچولی ملک اس سے کہیں کوٹ بھی جیسے پہنے ہوئے جی ہاں ایگزیکٹلی دو کر کے جو ہے. لیکن ملک تو بہت رنگ برنگا ہے نا، اتنا ڈارک اور اتنا نہیں ہے. معاشرہ آدھی عورتیں ہیں. اب مزید جو ہے پچھلے 10-15 سال میں ہمارے ہاں خواتین کا، عورتوں کی جو آواز ہے وہ اور بلند ہوئی ہے، اور اس میں ہر طرح کے جو ہے اقدار جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کا جو کنیکشن ہے ہماری سیاست کے ساتھ، ہماری سماجی اقدار کے ساتھ، وہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. چیزوں کو دبایا نہیں جا سکتا. اگر دبائیں گے تو بعد میں ٹیکے لگیں گے، یہ جو سٹیچز ہوں گے، اور جیسے ہی کوئی مطلب کوئی بھی ڈسٹربنس ہوگی تو یہ بجائے یہ بکھر جائے گا. اچھا اب میرے لیے جو سب سے میں سمجھتا ہوں ایک پریشان کن عنصر ہے، ایک تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹیررزم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور پاکستانی مجاہدین جو ہیں وہ آج ایک کپتان کی شہادت کی خبر آئی ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کرم ایجنسی میں ایکچولی ہوا کیا تھا. شاید کچھ پروپیگینڈا بھی تھا دشمنوں کا، اور شاید بیچ میں ہم بھی جو ہے، ظاہری بات ہے ہر چیز کھل کے جو ہے وہ، لیکن ہو تو رہا ہے نا، ہمارے بچے جو ہے مارے جا رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج اگر کوئی جوان جا کے شہید ہوتا ہے 19 سال کا، 20 سال کا، 22 سال کا، تو 2014 میں اس کی کیا عمر تھی؟ اسکول گوئنگ تھا وہ بچہ. یعنی کہ یہ جو اے پی ایس کے شہداء جو بچ گئے تھے، آپ اس کو کنسیو کریں نا. اور یہ ہمیں ڈٹ کے اس کے بارے میں بات کرنی پڑے گی وسیم، کہ یہ جو ہے نا یہ پھر سے نہیں ہو سکتا کہ 2007 میں وہ ہمیں مارنا شروع کریں اور 2014 تک ہم یوں کر کے بیٹھے رہیں کہ نہیں یار یہ بھائی ہیں، اللہ نہ کرے اے پی ایس کا انتظار کرے، اللہ نہ کرے. وہ ہم نہیں کر سکتے. ایک یہ عنصر ہے. لیکن اور جو زیادہ اہم عنصر میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ کچھ ایسی آوازیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سیاست میں ہیں اور رہی ہیں پچھلے 4-5 سال میں، جن کو ہم سمجھائے کہ ان کا والیوم بند کر دو، میوٹ بٹن دبا دو، ماسک پہنا دو اور میوٹ بٹن دبا دو، ان سے بات ہمیں کرنی اب وہی سب اسٹریٹ سوال میرا یہ، آپ کو اس بات کا کتنا خطرہ ہے کہ چونکہ وہاں پر طالبانہ مضبوط، بلکہ پہلے ذرا اس پہ بتا دینا، اس پہ آپ اپنی رائے دے دیں ذرا کوئکلی. پھر ہم آپ کو یو ول بی سرپرائزڈ اگر آج سے 4 ہفتے یا 4 مہینے بعد طالبان کابل پہ قابض ہو جائیں، اور یو ول ناٹ بی سرپرائزڈ ابھی اس طرح سارے معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں طالبان کی جو اسٹریٹجی ہے نا، جو اگر آپ سہیل شاہین کے 2 انٹرویو دیکھیں، ایک ٹی آر ٹی کا اور ایک سلیم صافی صاحب کے ساتھ، اور جو انالیسس اس کے بارے میں اچھا انالیسس آ رہا ہے، طالبان کی اسٹریٹجی لگ رہی ہے. اور ایک افواہ جس کو سہیل شاہین نے ڈینائی کیا ہے، کہا نہیں رومر ہے، یہ ایسے ہی ہے بات، لیکن ہمارے ہاں جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں ان نیمڈ، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکنز نے ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے طالبان کے پیسفل ٹیک اوور کو. یہ جو بہت زیادہ گیرزن سرنڈر کر رہے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ سے اس طرح سے چلے جانا، تو امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ طالبان لے لیں، ٹھیک ہے. اور یہ بلڈ شیڈ سے فال نہیں ہوگا کابل، کیونکہ انہوں نے کابل کی حکومت کو چھوڑ دیا ہے.
اچھا اب طالبان کیسے رول کریں گے, کوئلیشن یا اکیلے یا ڈومیننٹ پوزیشن میں کیسے رول کریں گے؟ وہ رول تو تبھی کریں گے جب ان کو کوئی فائنانس دے گا, بیکاز گزشتہ 20 برس میں افغانستان کے اندر ایک بار پھر ایک نسبتاً آزاد نوعیت کی 96 میں جب رول کیا تھا کون فائنانس دیتا تھا؟ خود ہی اپنے پیسے کھڑے کر لیتے تھے. تو صورتحال یہ تھی, اگر آپ احمد رشید صاحب کی زبردست کتاب پڑھیں, پہلی کتاب آئی تھی کہ صندوقچے کے اندر پیسے رکھے ہوتے تھے ڈالر, یہ انہوں نے اس کے اوپر ہی سوتا تھا ان کا جو منسٹر آف فائنانس ہے کہ رات کو کوئی آ کے پیسے نکال نہ لے, اور ان کے پاس تھا کچھ نہیں. سو وہ ایک آئسولیٹڈ تھا. یہ وہ طالبان ہیں جن کو امریکہ کا پیسہ بھی چاہیے, اور جب پیسہ چاہیے تو پھر وہ کچھ باتیں مانیں گے. ان کو ہندوستان کا پیسہ بھی چاہیے, امریکہ کا پیسہ بھی چاہیے, ان کو سب کی سپورٹ چاہیے. یہ بائی فورس نہیں لیں گے کابل لے لیں گے, لیکن کابل کسی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے طور پہ ملے گا. کچھ باربیریٹی ہو سکتا ہے, ہو جائے, لیکن آپ وہ جمہوری عمل کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. کل سلیم صافی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب سلیم صافی نے کنکلوڈ کیا ہے, کیونکہ وہ سلیم صافی کے سوال کے جواب میں سہیل شاہین نے یہ کہا کہ اسلامک ایمریٹ تو بہرحال ہوگی. اب ظاہر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں تو سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا ہوگا. ان کا یہ کہنا کہ ہمارا کارڈینل پرنسپل ہے کہ امارت ہوگی, اسلامی ایمریٹ ہے, یہ ایک پرابلم ہے. یہ جو ابھی لیٹسٹ پاکستان کے بھی کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, اس سے بھی یہی خبر نکلی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ہر چیز پہ آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ایک چیز پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا, وہ ہے اسلامک ایمریٹ. اور یہ ان کی بڑی بنیاد اساس کہ جمہوریت, جن ممالک میں جمہوریت ہے وہ ان کی ثوابدید ہے, ہماری ثوابدید ہے کہ اس پہ ہم نہیں کریں. کچھ پاکستانیوں کے امریکنز کے ساتھ جو جس کو بیک چینل ڈپلومیسی کہتے ہیں یا ڈائلاگ کہتے ہیں, ٹریک ٹو, اس میں امریکن ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ افغانستان سے طالبان بی ہیڈنگ کے سینز پروڈیوس نہ کریں. وہ باربیریٹی جو ایک پریمیٹو باربیریٹی تھی, بی ہیڈنگ والی سب کچھ, باقی سب چلے گا. یعنی یہ جو کمانڈوز کو مار دیا ہے شوٹ کر کے, یہ تو چل سکتا ہے, لیکن بی ہیڈنگز وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ان ادر ورڈز کہ امریکنز نے ایک نئے پرنسپل پہ پہنچے ہیں کہ الٹیمیٹلی دیکھیں, ایک ہے مورل چیز, ایک چیز ہے پاور آف دی پالیٹکس. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.